الحاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الہادی عبادہ الی الطریق المحمود الناهي عن التنازع في كتابه المحكم المتفضل علينا بنعمة الإسلام ودقائق الحكم، والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسباب الأعظم، وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المحتقمين. محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد قاطب الأهوال والكريمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے بلا تنقید و تاخیر ہم اور آپ اپنے پیارے آقا مولا سیاح الی مقام کشور خوبان خاتم پیغمبران جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ النبی افسنا کی بارگاہ میں افسنا میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مروانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام برحمتہ الکریم وآلہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج جس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو جب آپ سے کہا جائے درود پڑھیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ درود پڑھ لیا کریں، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اقربکم بی یوم القیامہ كان أكثركم علي الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داؤد في سننه. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی دیوانوں صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام بل ربیتا، آقا آپ کی زندگی میں تو درود پڑھا کریں گے، مصطفیٰ آپ جب تک کہ ہمارے درمیان ظاہری آنکھوں سے دکھتے ہیں مصطفیٰ ہم درود پڑھیں گے، لیکن کیا جب قبر میں تشریف لے جائیں گے اس وقت درود پڑھنا ہے؟ آقا علیہ السلام سمجھ جاتے کہ میرے صحابیوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبیوں کے ساتھ قبر میں وہی معاملہ کیا جائے گا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آقا علیہ السلام سے فرمایا ان اللہ حرمت علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق۔ مصطفیٰ نے فرما دیا اے صحابی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا تو زمین میں مر کر کے مانا مٹی میں مل جاؤں گا؟ جیسا کہ صحابیوں نے کہا
نہیں نہیں میرے صحابی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے پیارے صحابی، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ بھی ہے ان کو اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، لہذا زندگی میں بھی درود پڑھو اور جو مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے جائے بعد وصال بھی درود پڑھتے رہا بعد وصال بھی درود پڑھتے رہا۔ اور ایک حدیث پاک امام خطیب تبریزی اپنی مشکات امام ابو داؤد نے ہی اپنی سنن میں روایت فرمایا، کیا میرے آقا فرماتے ہیں ما من مسلم يسلم عليك الا رد الله عليك روحي فارد سلامه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے غلاموں، تم میں سے کوئی بھی سلام پڑھنے والا، میاں سلام پڑھنے والا، اور علماء جانتے ہیں مسلم نکرہ کا صیغہ ہے اور مسلم نکرہ جب چاہتے ہیں عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی بھی سلام پڑھنے والا، ہمیں یہ سلام پڑھنے والا یہ نہیں کہ انسان ہو، یہ نہیں کہ جنات ہو، یہ نہیں کہ فرشتے ہو، انہی کے ساتھ محسوس نہیں کہ بدلہ والے ہو، انہی کے ساتھ محسوس نہیں کہ نانپارہ والے ہو، ہمیں سلام پڑھنے والا کہیں کبھی سلام پڑھے، شرقی پڑھے سلام، غربی پڑھے سلام، اتری پڑھے سلام، جنوبی پڑھے سلام، مکی پڑھے سلام، مدنی پڑھے سلام، ہندوستانی پڑھے سلام، پاکستانی پڑھے سلام۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی بھی سلام پڑھنے والا، اما جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں کوئی بھی سلام پڑھنے والا جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میری روحانیت اللہ کی جانب متوجہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ بندہ میرا غلام میرا دیوانہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روحانیت کو اس غلام کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے، تو میں اس غلام کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس غلام کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث پھیلانے والے، علم حدیث کی سب سے پہلے فرمانے والے جن کا نام گرامی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہندوستان میں باضابطہ طور پر سب سے پہلے علم حدیث کو انجام پھیلایا ہے، فروغ بخشا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے عاشقانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، یا نبی اللہ علیہ السلام، ہم غلاموں کا کام کیا ہے؟ صبح و شام آپ پر سلام پڑھتے رہنا ہم غلاموں کا کام ہے۔ آقا صبح بھی سلام پیش کریں گے، شام میں بھی سلام پیش کریں گے، آقا سوتے وقت بھی سلام پیش کریں گے، جاگتے وقت بھی سلام پیش کریں گے۔ مصطفیٰ آپ اگر زندگی بھر جواب نہ دیں کوئی بات نہیں، مگر آقا زندگی میں اپنی امتی پر ایک بار کرم فرما دے اور اپنے امتی کے لیے زندگی میں ایک بار فرما دے وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی کچھ پر سلام تو حسن پر صدا کی دنیا بھی سلامت ہو جائے گا، آخرت بھی سلامت ہو جائے گا، دنیا بھی سلامت رہ جائے گا۔ آدمی شیخ عبدالحق محدث فرماتے ہیں ایک بار اگر میرے آقا نے فرما دیا دنیا بھی سلام، آخرت میں بھی سلام، دنیا بھی سلامت، آخرت بھی سلامت۔ اور یاد رکھو سنیوں، ہم بہار والے ہیں نا، آج ربیع الثانی کی 6 تاریخ ہے اور ربیع الثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہار ہوتا ہے، دوسری بہار۔ ربیع الثانی یہ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا 4تھا مہینہ ہے اور ربیع الاول اسلامی سال کا 3را مہینہ ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، ربیع الاول مطلب کیا ہے؟ پہلی بہار، مطلب کیا ہے؟ پہلا موسم بہار۔ ربیع الثانی دوسرا موسم بہار، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار۔ اور اے سنیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے جب بہار آتی ہے، جب سال میں موسم بہار آتا ہے تو کیا بہار کے وقت کلیاں کھل نہیں جاتی ہے؟ جب بہار آتا ہے، بہار آتی ہے تو کیا کھیت ہرے بھرے نہیں ہو جاتے ہیں؟ کیا لہا نہیں جاتے، لہا نہیں جاتے ہیں؟ جب بہار آتی ہے ایسا ہوتا ہی نہیں کہ پیڑوں نے کہہ دیا ہو ہمارا رشتہ موسم بہار سے نہیں ہے، پیڑوں نے کہا ہو ہم موسم بہار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بہار آئے چلی جائے نہیں، جب بہار آتی ہے کلیاں مسکرا اٹھتی ہیں، گل کھل اٹھتے ہیں، باغ لہا اٹھتے ہیں، ہریالی چھا جاتی ہے۔ ہم نے
کہا میاں سن لو یہ ان پیڑوں کی ایک درختوں کی بہار ہے اور ایک ہم سنی خوشبختوں کی بہار ہے کہ جب پیڑوں کی بہار آئی تو پیڑ مسکرا اٹھے اور جب سنی خوشبختوں کی پہلی بہار ربیع الاول آئی تو سنی مسکرا اٹھے ذکر مصطفیٰ اٹھے ہم نے کہا سنو جب موسم بہار آیا جب موسم بہار آیا بہار آنے پر درختوں نے اپنی بہار بنائی تو خوشبختوں نے اپنی بہار بنائی اور ہم خوشبخت سنیوں کے پاس ایک دو بہار نہیں الحمدللہ دو بہار ہے پہلی بہار کا تعلق مدینے کی سرکار سے ہے تو دوسری بہار کا تعلق بغداد کے زوجے پاک اب یاد رکھو سنی بہار آئے بہار کی صبح تاریخ صبح کیا ہے بہار کی معلوم ہے تاریخ صبح بہار کی کیا ہے 12 ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول یہ سنیوں کی تاریخ بہار ہے سنیوں کی بہار کی تاریخ ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ آتا ہے کہ جناب بہار آتی ہے سال میں ایک بار بہار آتی ہے 10 درخت اپنی بہار سال میں ایک بار بنا لیتے ہیں لیکن سنی سارا سال بہار بناتے ہیں سنی سارا سال ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں سنی سارا سال مصطفیٰ کے محبت کے لبے گاتے ہیں سنی سارا سال اپنے آقا اور ولیوں کے تذکرے کرتے ہیں یہ سارا سال بہار بنانے کا کیا مطلب ہے میں نے کہا میاں سنو پیڑوں کی بہار جو ایک بار آئی آ کر کے چلی گئی ایک بار آئی فنا ہو گئی ایک بار آئی ختم ہو گئی مگر الحمدللہ ہم سنیوں کی بہار وہ بہار ہے کہ ایک بار آئی تو صبح قیامت تک یہ بہار باقی ہے ایک بار یہ بہار آئی تو صبح قیامت تک یہ بہار رہے گی یہی وجہ ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے سنی 12 ربیع الاول کو بہار مناتا ہے اور سال بھر جشن میلاد یہ جلسے کرتا رہتا ہے سال بھر میلاد مصطفیٰ مناتا رہتا ہے محبت مصطفیٰ کے گیت گاتا رہتا ہے آقا اسلام کی محبت میں مچلتا رہتا ہے میں نے کہا سن لو میاں آج تم اعتراض کرتے ہو کہ میلاد سال کے سال کی مناتے ہو اور سنیوں کے یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ ختنہ ہو تو بھی میلاد عقیقہ ہو تو بھی میلاد شادی ہو تو بھی میلاد جلسہ جلوس ہو تب بھی میلاد کوئی فنکشن ہو تب بھی میلاد یہ سال بھر میلاد منانے کا کیا مطلب ہے سال بھر مصطفیٰ کا جشن بھی مناتے ہو آقا اسلام کے گیت اور نغمے سال بھر کیوں گاتے ہو اللہ اکبر میں نے کہا میاں سن لو یہی سوال مولانا منظور کے سوال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں نے کہا میاں سن لو یہ مولانا منظور بیٹھے ہیں ان کے آنگن میں ایک درخت تھا ایک پیڑ تھا وہ پیڑ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے یہ روزانہ کھانا کھاتے کبھی مرغا کھاتے کبھی بکرا کھاتے کبھی بھینسا کھاتے کبھی دال کھاتے کبھی سبزی کھاتے کبھی قورمہ کھاتے کبھی قیمہ کھاتے کبھی کلیجی کھاتے میں نے کہا میاں ایک دن پیڑوں نے سوال کر لیا پیڑ آپ مولانا منظور آپ بتائیے کہ آخر آپ کی کیا انصافی ہے آپ کو کبھی کیا کھاتے ہیں قورمہ کھاتے ہیں کبھی بکرا کھاتے ہیں کبھی دال کھاتے ہیں کبھی سبزی کھاتے ہیں اور ہم کو روزانہ پانی پلاتے ہیں صبح ہوا پیڑ میں ایک جگ پانی شام ہوئی پیڑ میں ایک جگ پانی مولانا منظور کو بات سمجھ نہیں آئی اگلے دن سے مولانا منظور نے کیا کیا مولانا منظور نے اگلے دن سے پیڑ پہ صبح ہوئی ڈالڈا ڈال دیا شام ہوئی تیل ڈال دیا اگلے دن گھی ڈال دیا چوتھے دن پانی ڈال دیا چھٹے دن بھی پانی ڈال دیا پیڑ بدل کے ڈالتے رہے الگ الگ غذا دیتے رہے وہ پیڑ جو ابھی ہرا بھرا تھا وہ پیڑ جو ابھی رنگینیوں کا منظر پیش کر رہا تھا وہ پیڑ جو پاک لے رہا تھا وہ پیڑ مرجھا جاتا ہے وہ پیڑ سوکھ جاتا ہے سماج پیدا ہوا پیڑ مرجھانے کی غذا الگ الگ تھی تو جواب آیا پیڑ پہ آگ میں وہ غذا نہیں تھی جو پیڑ میں غذا تھی یعنی پیڑ کی غذا صرف پانی تھی پانی پیڑ میں غذا آ رہا ہے پانی آنے کر کے اس کی غذا کی تو پیڑ مرجھا گیا میں نے کہا سن لو اسی طریقے سے سنیوں کی غذا بھی صرف عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے کہ جب تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا سنی ہرا بھرا رہے گا پیڑ کی غذا بدلی تو پیڑ مرجھایا
سنیوں کو بھی مجانا چاہتے ہو، سنیوں کو بھی مارنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں، سنی مر جائے گا جب اس کے دل میں آقا کی محبت نہیں ہوئی، سنی مر جائے گا جب اس کے دل میں مصطفیٰ، جب اس کے لب پر مصطفیٰ کا نام نہ ہو، مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ اور میاں یہ ربیع الثانی چل رہا ہے، سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور سرکار غوث اعظم کی وہ ذات گرامی ہے، وہ ذات بابرکت ہے کہ جن کی شان میں جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں سینکڑوں کتابیں سیرت و سوارے کی لکھی گئی ہے، ریکارڈ دو کتابیں اسی طرح سے سرکار غوث اعظم کی شان میں بھی لکھی گئی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، ابھی آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے جلسے میں آپ کی حضرت ارسلان میاں صاحب کی آمد سے پہلے اعلان ہو رہا تھا، ارسلان میاں آئیں گے، ارسلان میاں آئیں گے، ارسلان میاں آئیں گے، تشریف لاویں گے، تشریف لاویں گے، تشریف لاویں گے۔ آپ نے سنا کہ ہر خطیب آ رہا ہے، کہہ رہا ہے، ہر مخرب کہہ رہا ہے ارسلان میاں آئیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو اس کے چرچے پہلے سے ہونے لگتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے اس کا ذکر پہلے سے ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر اسے سمجھو کہ آقا ابھی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، مصطفیٰ کی آمد ابھی نہیں ہوئی ہے، مگر آقا کی آمد سے پہلے، مصطفیٰ کی جلوہ گری سے پہلے، مصطفیٰ کے تشریف لانے سے پہلے، آقا علیہ السلام کی جلوہ فرمائی سے پہلے نبیوں کی زبان پہ آقا کا ذکر ہے۔ آدم آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محمد آئیں گے، یوسف آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محمد آئیں گے، ابراہیم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محمد آئیں گے، عیسیٰ کہہ رہے ہیں مبشرا برسول من بعد یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ آئے تو کہتے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ محمد و احمد آنے والے ہیں۔ ہزار برس پہلے، 5,000 سال پہلے مصطفیٰ کلیم کا نغمہ گایا جا رہا ہے، آقا کی آمد کا ذکر سنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا سنو، معلوم ہوا کوئی بڑا آتا ہے اس کا ذکر پہلے ہونے لگتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے اس کا چرچا پہلے ہونے لگتا ہے۔ ابھی غوث اعظم سرکار بڑے پیر دستگیر پیر عبد القادر جیلانی دنیا میں آئے نہیں ہیں، مگر 200 سال پہلے بغداد کی گلیوں میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنید بغدادی 200 سال پہلے بغداد میں فرما رہے ہیں سیدوں میں بغداد میں ایران میں ایک ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی قدموں پہ ہے۔ تو آج ہی سے میں عبد القادر کے لیے اپنی گردن کو جھکائے رہا ہوں، اس کی آمد کا مسئلہ بشر آج ہی سے میں غوث اعظم کی آمد و مسئلہ آمد کا مسئلہ سنائی دے رہا ہوں۔ تو غوث اعظم آئے نہیں ہیں، 200 سال پہلے جنید بغدادی بغداد میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر سنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے سرکار غوث اعظم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ میں سارے علماء، صلحاء، خطبہ، اولیاء نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن سب نے پیش کیا ایک طرف، سب نے پیش کیا ایک طرف، میاں سب نے پیش کیا ایک طرف، پھر جملہ سن لو، سب نے پیش کیا ایک طرف، مگر میرے امام حسنت اعلیٰ حضرت نے جو پیش کیا ہوئے وہ ایک طرف۔ میں نے کہا میاں سن لو، آج اگر میری شان میں کوئی قصیدہ لکھے، اگر میری شان میں کوئی زلزلہ خوانی کرے، اگر میری شان میں کوئی نام چوری کرے، بدخ سرائی کرے، تو کتنے شعر لکھے گا؟ 2 شعر لکھے گا، 10 شعر لکھے گا، 20 شعر لکھے گا، 20 شعر لکھنے کے بعد وہ بولے گا میاں اس سے زیادہ آپ کی تعریف نہیں ہو پائی ہے، مگر فرمان پائیے اعلیٰ حضرت کی شان و شوکت کہ میرے امام نے جب سرکار غوث اعظم کی تعریف کرنا شروع کی، سرکار غوث اعظم کے قصیدے پڑھنا شروع کیے، تو ایک دو نہیں ہدایت بخشش کے میرے امام نے کئی سو اشعار غوث اعظم کی شان میں پیش کیے، کئی سو اشعار غوث اعظم کی شان میں میرے امام حسنت اعلیٰ حضرت نے پیش فرمائی۔ اور قصیدہ غوثیہ کا نام رکھا اس کا اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو اب اعلیٰ حضرت امام حسنت کے فتاوی نبویہ شریف میں بھی سرکار غوث اعظم کی شان میں پورا ایک باب تھا، جہاں نماز کا باب تھا، جہاں روزے کا باب تھا، جہاں زکات کا باب تھا، جہاں حج کا باب تھا، جہاں کلمہ کا باب، جہاں ایمان کا باب تھا، عقائد کا باب تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے وہیں پر سرکار غوث اعظم کے نام سے باب و کرامات غوثیہ کے نام سے پورا ایک باب بنا رکھا۔ سرکار اعلیٰ اور سرکار اعلیٰ سے سوال ہوا، اس باب میں کیا سوال ہوا ذرا غور سے سنیے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا میاں ایک بات بتائیے
لوگ کہتے ہیں بہت غور سے سنیے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، سمجھ میں آئے تو نیک بھی بات ہے۔ ہم نے کہا حضرت سے سوال ہوا، امام اہل سنت سے پوچھا جاتا ہے کہ امام اہل سنت ایک فاضل بریلوی یہ بتائیے ایک واقعہ مشہور ہے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ جب معراج کی شب تھی، معراج کی رات تھی، معراج کی رات میں میرے آقا پروردگار کے دیدار کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جب عرش اعظم پر جا رہے تھے تو میرے آقا کے سامنے براق پیش کیا گیا۔ مصطفیٰ براق پر سوار ہونے میں طرف طرف کیوں فرماتے ہیں تو غوث اعظم کی روح مبارک پر پیش کیا جاتا ہے، اور غوث اعظم کی روح مبارک پر میرے آقا نے اپنا قدم ناز رکھ کر کے براق پر سواری فرمائی ہے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام اہل سنت کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں میاں سن لو، شیخ علامہ شیخ عبد القادر العقلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفریح القادر فی بیان الشیخ عبد القادر میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں آئے براق پر سوار ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، براق پر سوار ہونے جا رہے تھے، غوث اعظم کی روح حاضر کی گئی، غوث اعظم کے کاندھے پر ابو مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا، بیٹا میرا یہ قدم آج تیری گردن پہ ہے اور قیامت تک کے جتنے بھائی ہوں گے سب کی گردنوں پہ تیرا تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، دنیا نے دیکھا جب وقت آیا غوث اعظم کی جیلان میں ولادت ہوئی اور بغداد میں آپ کے نغمے پڑھے گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، ہر غوث کی گردن پہ ہے، ہر قطب کی گردن پہ ہے، ہر ابدال کی گردن پہ ہے، ہر اوتاد کی گردن پہ ہے۔ اب دیکھو ذرا دیکھو بغداد کے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکانا شروع فرما دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی ولی قبر میں جا چکا تھا، قبر میں اس نے فرمان سن کر کے گردن کو جھکا دیا، اگر کوئی ولی ماں کے پیٹ میں تھا، غوث اعظم کا فرمان سن کر کے ماں کے پیٹ میں وہ ولی گردن جھکا دیتا ہے۔ دونوں زبان سے علاقے میں ہے۔ اب ذرا اور یہ ٹینشن دیکھو اور یہ روحانی پاور دیکھو اور یہ آپس میں تعلق دیکھو۔ سرکار غوث اعظم یہ بغداد کا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرا یہ قدم سارے گاڑیوں کی گردن پہ ہے اور سرکار خلیل نواز رضی اللہ عنہ خراسان کی وادیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خراسان کی سرزمین پہ سرکار خلیل نواز ہے، سرکار خلیل نواز خراسان میں، سرکار غوث اعظم بغداد میں 2000 کلومیٹر سے بھی زائد دوری ہے، خراسان میں اور بغداد میں۔ بغداد کے منبر پہ غوث اعظم اعلان کر رہے ہیں خراسان میں میرا خلیل نواز مقصود عبادت ہے، خلیل نواز سنتا ہے تو خلیل نواز سنتے ہیں اور سننے کے بعد اللہ اکبر خلیل نواز غوث اعظم کا فرمان سنتے ہیں، سننے کے بعد اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں کہ داڑھی مبارک یہ زمین سے لگنے لگتی ہے۔ جب خلیل نواز نے گردن جھکائی داڑھی مبارک زمین پر لگنے لگی تو خلیل نواز نے کیا داڑھی خلیل نے فرمائی، بلا بلا عینی براسی، کیا خوف ہے آپ کا یہ قدم صرف ہماری گردن میں نہیں بلکہ ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم کو بچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا فضیل منظری صاحب جناب بھی تشریف لے آئے ہیں اور حضرت مولانا قاری احمد شاہد قبلہ بدرہ چوراہا کے واقعے میں یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ منظر اسلام میں آپ بڑی محنت سے پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ انشاءاللہ اس گاؤں میں بھی ان کی خدمت یہ پہلی خدمت ہے اور انشاءاللہ اس طرح سے ان کی خدمتیں دین کی جاری رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی ان کے حق میں دعا کیجئے، ان کا دینی معاملات میں ان کا ساتھ دیجئے، دینی معاملات میں ان کا ساتھ دیجئے، دینی معاملات میں ان کا ساتھ دیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اے
سرکار غوث اعظم کے دیوانوں، اے سرکار غوث اعظم کے مسجدائیوں، اے سرکار غوث اعظم کے مستانوں، ذرا غور کرو جب غوث اعظم نے بغداد سے فرمایا غریب نواز نے سن کر کے اجمیر اور خراسان کی وادیوں میں اپنا سر مبارک جھکا دیا اور آگے چلے سرکار اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی اتنی تعریف کی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی اتنی سرائی کی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی اتنی نغمہ سرائی کی ہے، تو سرکار غوث کے دربار سے کیا امام احمد رضا بھی کوئی فیض ملتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں میاں ضرور فیض ملتا ہے، وہاں تو ہم کو ہزاروں کا فیض ملتا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت کو کیسے نہ فیض ملا؟ اب سنو فیض ایسا ملا سرکار غوث اعظم کا نظر کر امام احمد رضا پہ کیسے اٹھی، سرکار اعلیٰ حضرت پہ کیسے اٹھی؟ فرماتے ہیں پاکستان کے دو سید تھے، ایک کا نام پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رضوان محدث علی پوری ہے، دوسرے کا نام پیر علامہ شیر محمد شرف رحمۃ اللہ علیہ محدث شرف پور شریف ہے۔ یہ دونوں سید ایک دن صبح کو اٹھتے ہیں، صبح کو اٹھنے کے بعد یہ دونوں سید عرض کرتے ہیں، اسے دونوں سید کہتے ہیں اٹھو اٹھو اے مریدو آج بریلی چلنا ہے، اے مریدو آج بریلی کی زیارت کرنا ہے، آج بریلی میں ایک امام سننا ہے۔ مرید کہتے ہیں حضور اچانک آپ صبح اٹھتے ہیں اور بریلی جانے کا پلان بناتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ دونوں سید فرماتے ہیں پیر سید جماعت علی کہتے ہیں میاں شیر محمد شرف اور میاں شیر محمد شیر ربانی علامہ شرف پوری فرماتے ہیں مریدوں سن لو آج رات میں خواب میں میرے جد امجد سرکار غوث اعظم کی زیارت ہوئی تھی، جب خواب میں زیارت ہوئی میں نے سوال کیا ہے سرکار غوث اعظم آج کل آپ کا ہندوستان میں متحدہ بھارت میں اکھنڈ بھارت میں آپ کا نائب پہلے کون آیا ہے؟ یہ غوث اعظم نے تو بتائیے آپ کا نائب پہلے پہ کون آیا ہے؟ یہ غوث اعظم نے تو بتائیے آپ کا نائب پہلے پہ کون آیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹا پیر سید جماعت علی جاؤ بریلی چلے جاؤ، جاؤ بریلی چلے جاؤ، ہندوستان میں شہر بریلی میں احمد رضا بریلی کا ہے، اسے میں نے اپنا نائب بنا کر کے بھیج دیا۔ احمد رضا پر بھی خوف و میدان جھما جھم برسا ہے، خوب جھما جھم برسا ہے۔ اور یاد رکھو سنو اعلیٰ حضرت امام سنت باتیں بڑھتی میں شہدائیوں اعلیٰ حضرت امام سنت نے ایک شعر کہا، کیا شعر کہا؟ کہا عرض آقا سے کروں، غرض آقا سے کروں، عرض ہے کہ تیری پناہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، یا غوث بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، غرض آقا سے کروں، شیخ سمجھے گا فرماتے ہیں غرض آقا سے کروں، عرض ہے کہ عرض آقا سے کروں، غرض کی تیری پناہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ خاطر کا معنی ہوتا ہے دل، خاطر کا معنی ہوتا ہے دل۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا غوث دل پہ آپ کا قبضہ ہے، کیا غوث دل پہ آپ کا قبضہ ہے؟ جب کانپور کے سید صاحب نے یہ واقعہ پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل پر غوث اعظم کا قبضہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کانپور کے سید محمد آصف صاحب نے فتاوی الحمدیہ کی سوال موجود ہے، سوال بھیج دیا سرکار اعلیٰ حضرت آپ کہتے ہیں دل پر قبضہ ہے، غوث اعظم کا حضرت کی حدیث کہتی ہے الرحمن القلب بین یدی اسرائیل الرحمن کہ دل یہ رحمان کے ہاتھ میں ہے، دل یہ رحمان اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ حدیث کہتی ہے دل اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ دل غوث اعظم کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ سوال آیا دو لائن کا، مگر امام اہل سنت کی شان دیکھو اعلیٰ حضرت نے فقط اس سوال کے جواب میں پوری ایک کتاب فقہ الشریعہ وعن القلوب بید المحبوب بتائی لکھ کر کے جواب دیا۔ واہ واہ واہ
سبحان اللہ لکھ کر کے جواب دیا. اب آپ سنیں گے جواب کیا دیا, آپ سنیں گے جواب کیا دیا. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی فقہ شہنشاہ وأن القلوب بيد المحبوب بعباد الله. آپ کہیں گے جواب کیا دیا, اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا. اب سنو جواب سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے دل پر شیطان کا لمبا ہوتا ہے, دل پر شیطان کا اثر ہوتا ہے, دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے کہ جس جب شیطان چاہتا ہے کسی انسان سے گناہ کروا دیتا ہے, انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے, دل میں وسوسے ڈال کر کے شیطان گناہ کروا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے دشمن شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو گناہ کی جانب مائل کر دے تو اپنے دوستوں پر یوں کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے دوستوں ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی. اب ذرا سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 7 روایتوں کے ذریعے سے میں یہ واقعہ ثابت فرمانا چاہتا ہوں. امام اہل سنت علامہ نور الدین تالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت الاسرار سے واقعہ نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سن لو سرکار غوث اعظم ہے, آگے آگے غوث اعظم ہے, پیچھے پیچھے غوث اعظم کا خادم خاص ہے, پیچھے پیچھے غوث اعظم کا مرید خاص ہے, مرید پیچھے پیچھے غوث اعظم آگے آگے. جب بغداد کی جامع مسجد میں غوث اعظم پہنچتے ہیں سرکار غوث اعظم کی جانب جو لوگ نہ اٹھتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں نہ مصافحہ کرتے ہیں نہ حضرت کی طرف نگاہ کرتے ہیں. مرید دل میں سوچتا ہے معاملہ کیا ہے, آج غوث اعظم کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے, نہ غوث اعظم سے کوئی مصافحہ ملا رہا ہے, نہ غوث اعظم سے کوئی ہاتھ ملا رہا ہے. آخر ماجرا کیا ہے کہ غوث اعظم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اتنا سننا تھا, اتنا سوچنا تھا, مرید کا اتنا سوچنا تھا. غوث اعظم باخبر ہو جاتے ہیں, فوراً سارا مجمع کھڑا ہوتا ہے, غوث اعظم کے ہاتھ چومنے لگ جاتا ہے, غوث اعظم کے پیر چومنے لگ جاتا ہے, غوث اعظم کے کتے مبارک کو چومنے لگ جاتا ہے. اب مرید سوچتا ہے دل میں اس سے اچھا تو وہی تھا, لوگ بیٹھے تھے تو کم سے کم غوث اعظم کا قریب تھا, لوگ بیٹھے تھے تو کم سے کم غوث اعظم کا قریب تھا. اب تو دور ہو گیا. غوث اعظم کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرے مرید سن لے, نہ دانستائی کہ دل ہائے مردوں بدست منست, اے میرے مرید سن لے, تجھے نہیں معلوم ہے کہ لوگوں کے دل اللہ نے اپنی قدرت سے میرے قبضہ و اختیار میں کر دیے ہیں. اگر میں چاہوں تو لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب پھیر لوں اور اگر چاہوں تو اپنی جانب سے پھیر لوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ندان استعی کہ دل ہائے مردمان بدست منست. تو نہیں جانتا ہے, تو نہیں جانتا ہے, تو نہیں جانتا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میرے ہاتھ پہ کروا دیا ہے. اگر میں چاہوں تو لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب کر لوں, اگر چاہوں تو اپنی جانب سے لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے غوث نے خود فرما دیا تو کیوں نہ احمد رضا کہے عرض آقا سے کروں خرچ کی تیری کرنا, بندہ مجبور ہے خاطب پہ ہے. یہ سمجھ میں آیا شیر اعلیٰ حضرت نے شیر کہا کیا کہا سارے اقباب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. وہابیوں نے اعتراض کر دیا اے اعلیٰ حضرت آپ کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف, خانہ کعبہ کا طواف ساری دنیا کرے مگر غوث کے مکان کا طواف, غوث کی ذات کا طواف خانہ کعبہ کرے. اے اعلیٰ حضرت یہ تو بتائیے غوث کی ذات گرامی کا طواف خانہ کعبہ کرے, یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا احمد رضا سے بعد میں پوچھنا, احمد رضا کے غلاموں کی دھول سے پہلے مسئلہ پوچھنا. ہم بتائیں گے مسئلہ کہاں لکھا ہے. سنو کتاب کا نام سنو, علامہ عبداللہ نصفی اپنی کتاب فتاوی النصفیہ میں, علامہ عبداللہ نصفی اپنی کتاب مدارک التنزیل و حقائق التاویل میں, علامہ شامی محمد بن عابد الشامی اپنی کتاب فتاوی شامی میں, علامہ ابن رجائی مصری اپنی کتاب البحر الرائق میں لکھتے ہیں, صاف طور سے لکھتے ہیں. اور علامہ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں اور صاف طور سے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کرامت کے طور پر کسی ولی کی زیارت پر کعبہ جائے تو یہ شریعت میں ممکنہ نہیں ہے. آج پہلے اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے یہ شعر لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے شعر لکھا اور ہم 150 سال کا حوالہ نہیں پیش کرتے. علامہ شامی
आला हजरत से पहले 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं, यानी आज से 200 साल पहले आला हजरत से 50 साल के पहले के बुजुर्ग हैं। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री जिस सन 8वीं हिजरी के बुजुर्ग हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी सन 9वीं हिजरी के बुजुर्ग हैं। अल्लामा अब्दुल्ला नस्बी जिस सन 8वीं हिजरी के बुजुर्ग हैं। आज से 600 साल पहले के बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिख दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। और आसान तरीके से समझाते हैं, और आसान तरीके से समझो, और आसान तरीके से समझो। आला हजरत का शेर सुनो। और परवाने हैं जो होते हैं काबा पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा। आला हजरत फरमाते हैं और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। सारे काबे करते हैं काबे का दावा, काबा करता है काबा पे दरवाजा तेरा। हमने कहा आओ जरा पढ़ो, गौसे आजम के 400 साल पहले हजरत गौसे आजम की विलादत 471 हिजरी या 470 हिजरी में होती है। आओ गौसे आजम के 400 साल पहले 500 साल पहले मेरे आका जब मक्का मुकर्रमा में सन 10वीं हिजरी में अला इख्तिलाफ ने रवाया सन 10वीं हिजरी में या 11वीं हिजरी में या 9वीं हिजरी में जब मेराज की रात में अल्लाह के हुजूर दीदार के लिए हाजिर होते हैं, दीदार करने जब मुस्तफा का पहुंचते हैं और वापस आते हैं और मक्का वालों से सुबह उठ कर कहते हैं, हे मक्का वालों आज मैंने खाने काबा में नमाज पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस में अंबिया की आमद की, अर्श आदम की सवार अर्श आदम का सफर किया, जन्नत व दोज़ख को देखा, फरिश्तों से मुलाकात हुई, आदम और ईसा से मुलाकात हुई, तमाम अंबिया से मुलाकात हुई, बुराक की सवारी हुई। मक्का वालों ने पूछा कितनी देर में? तो मेरे नबी ने फरमाया एक पल में। इस तरह से गए इस जंजीर पे हिलती रही, पर बोलता रहा यूं। एक पल में मुस्तफा गए सरे अर्श आदम आ गए, एक पल में मुस्तफा अर्श आदम गए और एक पल में आ गए। तो मक्का वालों ने कहा ये देखो मोहम्मद कितना, आज तक मोहम्मद ने झूठ नहीं बोला था मगर आज मोहम्मद ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। माअल्लाह मोहम्मद कहते हैं हमने एक लम्हा में आसमानों का सफर कर लिया है। भला एक लम्हे में वही आसमान कैसे जा सकता है? बैतुल मुक़द्दस कैसे जा सकता है? मुल्क शाम कैसे जा सकता है? बसरा कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है? अल्लाह के नबी इस्लाम से मक्का वाले सवाल करते हैं, हे मक्का वालों, हे नबी, हे मोहम्मद, जरा ये बताओ बैतुल मुक़द्दस कैसा है? बैतुल मुक़द्दस की दीवार कैसी है? बैतुल मुक़द्दस के नक्शो निगार कैसे है? बैतुल मुक़द्दस का फला दरवाजा कहाँ पर है? अल्लाह के नबी इस्लाम सोचने लग जाते हैं। मुस्तफा जब सोचते हैं और अल्लाह जिब्रील को हुक्म फरमाता है, तिरमिज़ी की रिवायत है, मुस्तफा फरमाते हैं, तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है, अल्लाह ने फरमाया हे जिब्रील जाओ, मेरी इज्जत का मामला है, जाओ मेरे महबूब की इज्जत का मामला है, मेरे महबूब की इज्जत का मामला है, जाओ खाने काबा बैतुल मुक़द्दस को उठा करके मुस्तफा की निगाहों के सामने कर दो। मुस्तफा की निगाहों के सामने बैतुल मुक़द्दस को कर दिया जाता है। मेरे आका बैतुल मुक़द्दस को देखते हैं, बैतुल मुक़द्दस के नक्शो निगार को बताते हैं, बैतुल मुक़द्दस की दीवारों को बताते हैं, बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार को बताते जाते हैं। मैंने कहा सुन लो, जब सैयदुल अंबिया के लिए बैतुल मुक़द्दस उठा के लाया जा सकता है तो कल क़यामत के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न-ए गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैंने कहा मियां सुन लो, जब नबी सैयदुल अंबिया खातिमे पैगंबर के लिए बैतुल मुक़द्दस और मेरे आका के दरमियान हिजाब को खत्म करवा दिया गया, नबी बैतुल मुक़द्दस को देख रहे हैं, मालूम हुआ जो बुजुर्गों ने फरमाया था कि खाने काबा किसी वली को उसकी ज़ियारत आ सकता है, मुमकिन है तो मुमकिन है, बहुत ध्यान से शराइयों मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हज़रत मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला हज़रत तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाले जूदी वल करम व आलिहि किराम व अबीहि करीम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میں عرض یہ کر رہا تھا اے سنیو آخری بات آخری پیغام اور یہی وہ پیغام ہے جسے میرے جدے گرامی سرکار بلبل ہند کے ناظرہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی 70 سالہ زندگی میں آپ کو اطراف و جوانب میں یہ پیغام دیتے رہے اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واضح بنے تھا اور وہ پیغام کیا ہے؟ اے بدرہ والوں، اے منلی پور والوں، اے جہاں گاؤں والوں، میں بارہا کہتا آیا ہوں خدا کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار بن جاؤ، سنہ کلیوں سے بچ جاؤ۔ آج جو تم نے ایک عام وبا اور بلا چلائی ہے اور وہ عام وبا اور بلا کیا ہے؟ وبا اور بلا یہ ہے آج تم وہابیوں کے یہاں رشتہ داری کرنے سے نہیں بچ رہے ہو، سنہ کلیوں کے یہاں رشتہ داری کرنے کے لیے نہیں بچ رہے ہو۔ آج غیر مقلد اہل حدیثوں کا دور دورہ یہ شنکر پور کی سرزمین پر بھی ہونے لگا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ آج نسلیت کے طرف میں سرکار اعلیٰ حضرت کے دیوانوں نے آج گستاخوں نے اپنا پیر جمانا شروع کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم کے گستاخوں نے اپنے پیر جمانا شروع کیا ہے۔ آج سرکار حضور ارسلان میاں کی آج قیادت میں یہ بات یہاں سے نوٹ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ماضی کی طرح مستقبل سے بھی ماضی کی طرح مستقبل کو بھی وہابیت سے بات کرنا ہے، دیوبندیت سے بات کرنا ہے، قادیانیت سے بات کرنا ہے، رافضیت سے بات کرنا ہے اور سچے مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہو کر کے اعلیٰ حضرت کا علم بلند کر کے کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث البلا۔ سنو میاں کیوں اس بنیاد پر کہ میں مختصر بڑی سرسری طور پر حضرت کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سن لو اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں وہابیوں نے میری زمین جوتی ہے، وہابیوں نے میرا کھیت ٹوٹا ہے، وہابیوں نے میرے گھر کی بہو میری عزت ٹوٹی ہے، نہیں خالی دادا اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہابیوں سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے، خالی دادا صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ وہابیوں نے اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں رکھی ہے، وہابیوں نے اپنی کتابوں میں اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں لکھی ہے۔ آپ کہیں گے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا سنو یہ لکھا ہے اسماعیل دہلوی ہندوستان میں وہابیوں کا پہلا مولوی، اس خبیث نے اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم صفحہ نمبر 68 پر جو چھاپا میرے پاس موجود ہے اس چھاپے میں پیج نمبر 68 پر اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، ارے سنو معاذ اللہ نقل کفر نواز تو میں یہ جملہ بھی نہ کہتا، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نبی کا خیال آنا نماز میں گائے بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ سنو کہتے ہو نبی کا خیال نماز میں آ جائے، نماز گائے بیل گدھے کے خیال سے۔ میں کہا بخاری شریف جلد اول ہے، پہلے مسلم شریف کی بات سناؤ۔ مسلم شریف میں میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب پڑھا رہے تھے اور سنو کیا نقطہ آفرینی فرمائی، نقطہ آفرینی فرماتے ہیں اور مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے صحابی تھے جن کا نام حضرت برا بن عازب ہے۔ برا بن عازب سے سوال ہوتا ہے، اے برا بن عازب یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی اسلام ظہر اور عصر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے کرتے تھے تو صحابی برا بن عازب کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صحابی سے سوال کیا تم نے کیسے جانا ظہر اور عصر میں مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے؟ تو صحابی کہتے ہیں سنو ظہر اور عصر میں مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے، ہم نے ایسا جانا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے ہم اگلی صفوں میں ہوتے تھے، آقا کے جلوے زیبا کو دیدار کیا کرتے تھے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، نبی کی تعریف کی ہم سمجھ جاتے تھے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری ادائے دید سراپا نیاز کی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری۔ اور ہم نے کہا سنو میاں بخاری جلد اول جو بخاری کتاب اسلام ہے یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی اسلام ہے، مصطفیٰ کریم سفر میں جاتے ہیں، ابو بکر سے فرماتے ہیں المختصر یہ ہے ابو بکر تمہیں نماز پڑھانی ہے، تمہیں مصلی امامت پہ جانا ہے، اے ابو بکر تمہیں نماز پڑھانی ہے۔ سرکار آ کر سجو پڑھنے میں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے مصلی پہ ابو بکر کیسے کھڑا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں حکم کرتا
کرتا ہوں تمہیں نماز پڑھانی ہے. سرکار ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. میرے آقا سفر میں ہے, لیکن سفر کے دوران مصطفیٰ نماز ہو رہی تھی اگلے وقت کی. اللہ کا نام اسلام ظہر یا عصر کی نماز تھی. مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں, مصطفیٰ واپس آ جاتے ہیں. آقا اسلام کو جب میرے مصطفیٰ کریم اسلام کو جب صحابہ نے دیکھا, صحابہ نے سبوں کو چیر دیا, سبوں کو چیر دیا, نبی کو آگے جانے کا راستہ دے دیا. میرے آقا اسلام سبوں کو چیرتے ہوئے اگلی سب میں پہنچ جاتے ہیں. اور بخاری شریف میں ہی روایت ہے, میرے آقا اسلام باب وفات نبی کی روایت ہے. میرے آقا اسلام پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. میرے نبی کا آخری دن ہے. آقا اسلام ابو بکر سے فرماتے ہیں, اے ابو بکر تمہیں نماز پڑھانی ہے, اے ابو بکر تمہیں امامت کرنی ہے. سرکار ابو بکر امامت کر رہے ہیں, صحابہ غمزدہ ہیں. مصطفیٰ بستر عدالت پہ آرام کر رہا ہے, آقا آرام فرما ہے, بستر عدالت پہ ہے. اللہ اکبر. اب نبی کا کمرہ یہ ہے, قبلہ یہ ہے, خانہ کعبہ یہ ہے, نبی کا قبلہ یہ ہے, کمرہ یہ ہے. اب صحابی نماز ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. نبی کی طبیعت میں تھوڑا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. آقا اٹھتے ہیں, اب تک کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, جلوہ زیبا دکھاتے ہیں. سارے صحابہ نماز بھول کر کے, نماز چھوڑ کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرنے لگ جاتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان مصطفیٰ کا دیدار کرنے لگتے ہیں. نماز سے ایک طرف کو بات یاد رکھو, ایک طرف کو بات یاد رکھو کہ قمیص اسماعیل بہلی کہتا ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز غائب ہے, گدھے کے خیال سے بدتر. میں نے کہا سن میاں خلیل تو سن لے. صحابی کی نماز ہے, صحابی کی نماز ہے, نماز کے درمیان ہے, کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں, نبی نے پردہ ہٹایا, صحابہ نے جلوہ زیبا دیکھا. سوال ہوا خانہ کعبہ سے اگر سینہ پھرے نماز ٹوٹ جائے گی. خانہ کعبہ سے سینہ پھرتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اے ابو بکر تمہاری نماز کیوں نہ ٹوٹی, اے عمر تمہاری نماز کیوں نہ ٹوٹی, اے علی تمہاری نماز کیوں نہ ٹوٹی, اے عثمان تمہاری نماز کیوں نہ ٹوٹی. جواب آیا خالد رضا سنو, نماز اس کی ٹوٹتی ہے جو کعبہ سے چہرہ پھیرتا ہے کسی غیرے کی جانب. سنو, ہم نے کعبے سے چہرہ پھیرا تھا تو کعبے کے کعبہ محمد رسول اللہ کی جانب چہرہ پھیرا تھا. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکے اعلیٰ حضرت, جشن غوث و دولا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کعبے کی کعبہ جناب محمد رسول اللہ کی جانب میں چہرہ پھیرا تھا تو شاعر کہتا ہے تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا. یہ کہہ کے مولوی شیطان ہو گیا. اما میاں میں نے کیا ہے آج نبی کو نماز میں, کعبہ میری نماز پہ قربان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. تو عرض کرتا چلو اے میرے پیارے بھائیوں, کہ ان کا ایک عقیدہ ہے, انہی حدیثوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے. سب انبیاء اور اولیاء اللہ کے آگے ایک ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہے. انبیاء اور اولیاء اللہ کے آگے ایک ذرے سے بھی کمتر ہے. بولو مان اللہ, مطلب یہ ایک ذرے کی عزت ہے مگر نبیوں کی عزت نہیں, ولیوں کی عزت نہیں. انہی حدیثوں نے لکھا ہے, اپنی کتاب اشرف علی خان نے لکھا ہے, اپنی کتاب حفظ الایمان ایک چھاپے کے اعتبار سے صفحہ نمبر 8 پر, صفحہ نمبر 15 پر کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہ. اشرف علی خان نے لکھا ہے کہ الحاصل غور کرنا چاہیے. اس نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو جیسا علم غیب حاصل ہے ایسا ہی غیب تو معاذ اللہ جانور, گھوڑے, گدھے, بلے, کتے, چوپائے کو ہے. بولو معاذ اللہ. اور خلیل احمد اندیشی نے اپنی کتاب بڑا ہی واقعہ بیت بیڑا 128 میں لکھا ہے اور بتایا ہے کہ نبی کو نبی سے زیادہ علم شیطان اور ملک الموت کو تھا. معاذ اللہ, معاذ اللہ. سنیوں, ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی سے رشتہ داری کرو گے نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. بریلی کی زبان میں بولیں گے, سرکار تاریخ کی زبان میں بولیں گے سنیوں میں ہی شادی کرو, یہ بہاوی نہیں پہلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.